بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے 216 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ مثلاً عصائے موسیٰ، جو نشانیاں بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھیں، مثلاً عصائے موسیٰ جس کے ذریعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا، سمندر سے راستہ بنایا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کا نزول وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے انکار کر دیا۔ نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللهم إني أسألك رزقا طيبا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك رزقا طيبا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك رزقا طيبا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غرباء پر مشتمل تھی جو دنیوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے، اس لیے کافر یعنی قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت کا ہر دور میں شیوا رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار مذاق اڑاتے، اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی فقراء اپنے تقوی کی بدولت بلند بالا ہوں گے۔ بے حساب روزی کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فقراء پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیے، جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو گئی۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔ یعنی توحید پر یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام یعنی 10 صدیوں تک لوگ توحید پر ہی تھے، جس کی تعلیم انبیاء دیتے رہے، قائم رہے۔ آیت مفسرین صحابہ نے فاختلفوا منسوخ مانا ہے، یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور شرک اور ظاہر پرستی عام ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا فیصلہ اور حق اور توحید قائم اور واضح کریں۔ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور انحراف کا منبع بغض و عناد بنتا ہے۔ امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلاف کی شدت سے محفوظ رہی، لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا، اس سے اختلاف کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا چلا گیا، تاہم کہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا ہے۔
مثلا اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتہ کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کو جھٹلایا اور ان کی والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے فرمان روا بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا۔ مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ حنیفاً مسلمان تھے، یعنی یکسو، اور اس طرح کے کئی دیگر مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں، تو بعد مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم اور تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا۔ اس لیے ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھی بلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ سب زیادہ تمہارے مال اور تعاون کے مستحق ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ نفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق نہیں، کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ اور اسراف ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ مصرفانہ اور ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازمی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظر میں نہیں رہا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح اور غلبہ، عزت اور سربلندی اور مال و اسباب بھی مل سکتا ہے۔ اسی طرح تمہیں جس کو پسند کرتے ہو، یعنی جس چیز کو تم پسند کرو، یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھے رہنا، اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلیل اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اور جو اس میں احکامات نازل ہوئے ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی کم علمی اور کم مائگی کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول عام فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی اور اسلامک معلومات والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں۔ سبسکرائب کرتے وقت آپ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اور آل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔